السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بعاث۔ ہجرت سے 4-5 سال پہلے یثرب میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا جسے کتب تاریخ میں جنگ بعاث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعاث ایک جگہ کا نام ہے، بعض اسے قلعے کا نام بتاتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ ایک کھیت تھا جو بعاث کے نام سے مشہور تھا۔ المنجد میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے: مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک موضع کا نام تھا جہاں یہود کا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ اس موضع کو اس جنگ کی وجہ سے شہرت ملی جو اوس و خزرج قبیلوں میں یہودیوں کی دسیسہ کاریوں کے باعث لڑی گئی تھی۔ یہ ہجرت سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اوس و خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان اس مقام پر سخت خونریز جنگ ہوئی جس میں فریقین کے نامی گرامی بہادر اور رئیس مارے گئے۔ اس جنگ میں قبیلہ اوس کے سردار کا نام حزیر تھا جو حضرت اسید کا والد تھا۔ یہ بھی اس جنگ میں مقتول ہوا۔ اسے حزیر الکتائب کہا جاتا تھا۔ قبیلہ خزرج کے سردار کا نام عمرو بن نعمان البیاضی تھا۔ یہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ لڑائی کے آغاز میں خزرج کی فتح کے آثار نمایاں تھے۔ آخر میں اوس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ فتح یاب ہوا، لیکن دونوں قبیلوں کا ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا۔ بڑے بڑے سردار اور جنگجو بہادر موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب یہودی قبائل کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب میں تشریف آوری سے جب یہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے تو انہیں اخوت و محبت کے رشتے میں پرو دیا گیا اور یہ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر بھی یہودی ان میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے سے باز نہ آتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کرتے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بر وقت چارہ گری سے یہودیوں کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ قبائل انصار میں اشاعت اسلام کا آغاز۔ نبوت کا 11واں سال ہے۔ موسم حج قریب آ گیا ہے۔ جزیرہ عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچ رہے ہیں۔ دین فطرت کے مبلغ دل نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہی سرد مہری ہے اور وہی بے رخی ہے جس کا مظاہرہ یہ لوگ کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقبہ کے پاس پہنچے تو وہاں بنو خزرج کے ایک گروہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم قبیلہ خزرج کے چند افراد ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا تم وہ لوگ ہو جن کی یہود سے دوستی ہے؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ نبی مکرم نے فرمایا ذرا بیٹھ نہیں جاتے ہو، کچھ باتیں کر لیں۔ انہوں نے کہا بصر و چشم۔ پس وہ لوگ حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا، پھر ان کے سامنے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے شہر میں چند یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ وہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب تھے، جبکہ انصار کے قبائل بت پرست تھے۔ اکثر ان کے درمیان چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ جب جنگ کی نوبت آتی تو یہودی انہیں دھمکی دیتے، کہتے ان قریب ایک نبی تشریف لانے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، پھر ہم تمہیں اس طرح بے دریغ قتل کریں گے جس طرح عاد و ارم کو قتل کیا گیا تھا۔ یہود کی اس قسم کی باتوں سے انصار بھی ایک نبی سے متعارف تھے اور اس کا ذکر بار بار سنتے رہتے تھے جس کی آمد متوقع تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی آمد کی دھمکیاں یہود ہمیں آئے روز دیتے رہتے ہیں۔
جلدی سے ان پر ایمان لے آئیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان پر ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے جائیں۔ چنانچہ ان سب نے حضور کی دعوت دل و جان سے قبول کر لی اور سارے کے سارے مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، ہماری قوم میں عداوت و بغض کے شعلے صدیوں سے بھڑک رہے ہیں، باہمی دشمنیوں نے ہمیں پارا پارا کر دیا ہے، ہم انہیں حضور کا یہ پیغام پہنچائیں گے، جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں انہیں بھی ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اس کو قبول کر لیں۔ اگر وہ متفقہ طور پر سب ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے ہاں حضور سے بڑھ کر کوئی معزز و محترم نہ ہوگا۔ انہوں نے آئندہ سال پھر شرف باریابی حاصل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے قلوب و اذہان کو نور اسلام سے منور کر کے اپنے وطن یثرب لوٹ گئے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ماہ ذی الحجہ میں مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ ماہ رجب میں یہاں پہنچتے۔ گویا سال میں 2 مرتبہ مختلف علاقوں کے عرب قبائل مکہ مکرمہ میں حاضری دیتے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ خزرج کے یہ 6 افراد ماہ رجب میں عمرے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازش نے انہیں اپنے حبیب کی خدمت میں حاضر کر دیا اور ان کے دلوں کو حضور کی دعوت قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔